اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا تمت کلمۃ ربک، فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کے رب کے جو کلمات ہیں وہ کامل ہیں۔ کامل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جو اس نے بیان کر دیا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ صدقہ، اس قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں موجود ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، وعدلا، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے انصاف پر مبنی ہیں۔ یعنی اس قرآن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ ایک تو الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا کا سارا قرآن جو ہے نا یہ بالکل کامل ترین اس کے اندر احکامات ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر، بلکہ آپ دیکھ رہے ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، انسان کے نطفے کے سے لے کر انسان کی فوتگی تک، قبر تک، جتنی اس کی زندگی ہے ساری کی ساری کیا کرنا ہے اس نے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کے مسئلے کیسے ہوتے ہیں، عدت کیسے گزرنی ہے، ہر چیز کو، تجارت کا، نقصان کا، نفع کا، خوشی کا، غمی کا، ہر چیز کو قرآن پاک نے کامل ترین طریقے سے بیان فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کتابوں کے اوپر نے ایک بات لکھی ہوتی ہے اکثر، کہ لکھا ہوتا ہے جی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ فلاں ہے، کتاب کا موضوع ہوتا ہے، جس طرح ہم تقریر کا موضوع ہوتا ہے، تو اس طرح کتاب کا موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف اس بات کے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جس طرح ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے اسی طرح قرآن کا بھی موضوع ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا موضوع صرف انسان ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ یعنی قرآن صرف اور صرف انسان کی رہنمائی کی خاطر جو ہے وہ سارا گھومتا رہتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک جتنے احکامات آئیں گے مقصد بنیاد صرف اور صرف انسان ہی ہوگا، کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمت کلمۃ ربک، اے محبوب اس کتاب کی، قرآن کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کلمات ہے تیرے رب کے وہ بالکل کامل ترین ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میری فلاں رہنمائی ہے وہ مجھ سے نہیں ہوئی، قرآن نے نہیں کی ہے، یا مجھے فلاں بات قرآن کے اندر نہیں ملی ہے، نہ، وہ اپنی ہر بات کو جہاں سے بھی ڈھونڈنا چاہے گا قرآن اس کو ہر لحاظ سے رہنمائی کر دے گا۔ اور دوسری بات صدقہ، اس کے اندر جتنی بھی خبریں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری کی ساری، چاہے وہ گزشتہ زمانے کے اندر ہے چاہے وہ آئندہ زمانے کے اندر ہے۔ آپ اندازہ کریں قرآن کی ایک آیت کے اندر 8 خبریں موجود ہیں، ایک آیت کے اندر 8 خبریں موجود ہیں۔ یہ 20ویں پارے کے اندر ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ خبر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو ہے وحی کی ہے۔ کیا انہیں اس کے دل میں ڈالا کہ کیا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اسے دودھ پلائے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات فرمایا 2 حکم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیے ہیں، 2 نہیں بیان کیے ہیں، 2 خوشخبریاں بیان کی ہیں، 2 خبریں بیان کی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی ڈالے، کہ مطلب ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو اسے دودھ پلا، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور ڈر بھی نہ۔ ٹھیک ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا کے اندر ڈال دے، لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پریشان بھی نہ ہو، غم زدہ بھی نہ ہو، لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ، تیری پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم اسے واپس تیری طرف لوٹائیں گے۔
اور وجعلہ من المرسلین، اور دوسری خوشخبری یہ کہ ہم اسے رسول بنائیں گے۔ آیت ایک ہی ہے، علماء فرماتے ایک آیت کے اندر 8 باتیں بیان کی گئی ہیں، خبریں بھی 2 اس کے اندر ہیں، حکم بھی 2 ہے، نہیں بھی، یعنی 2 کاموں سے روکا بھی گیا ہے۔ لا تخافی ولا تحزنی، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ کیا کر آن آردی، یہ دودھ بھی پلا دے، فائدہ خفت علیہ، اور اسے ٹور بھی دے، یعنی دریا میں ڈال بھی دے۔ ہم کریں گے کیا؟ فرمایا کہ ایک تو کیا کریں گے، ان رات دو الیک، آئے گا تیرے پاس ہی۔ کیا وہ پھر دودھ پلانے کے لیے جب دائیوں کو ڈھونڈا گیا تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام پھر کسی کا دودھ نہیں پیا، تو آپ کی بہن نے کہا، اس نے کہا جی میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اس کو بلا لے تو دودھ پی لے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ بلا کے لے آئے، پھر آپ کی والدہ کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی والدہ کا ہی دودھ پیا ہے۔ تو میں پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تیرے پاس آ جائے گا، دودھ تو پلائے گی، اور وہ دوسری بات فرمایا وجعلہ من المرسلین، ٹھیک ہے جی، اس رسول بھی ہم بھی بنائیں گے، پھر رسول بھی بنے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کا عظیم ایک معجزہ ہے کہ اس کی آنے والی ہر بات اور گزرے زمانے کی جو باتیں قرآن نے بیان کی دی ہیں ساری کی ساری سچی ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نے نوح علیہ السلام کو کون سا دیکھا ہے؟ ہزاروں لاکھوں سال، ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام گزرے، لیکن قرآن نے ان کے متعلق بیان کیا کہ ایسے 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 انہوں نے کیا ہے۔ سمود علیہ السلام، قوم سمود کے بارے میں، صالح علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان، نوح، موسیٰ، حضرت ہارون، کتنے نبیوں کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرے دیکھیں قارون کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، بالم بور کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، جسے کرونا ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری خبریں جو پچھلے دور کے اندر تھیں وہ ساری کی ساری بیان کی ہیں، اور ساری جیسے بیان کی ساری سچی نکلی ہیں۔ آنے والے دور کے اندر قرآن نے جو خبریں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہو رہی ہے یا ہوں گی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو چاند ٹکڑے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ قرآن مجید نے آنے والے وقت کے اندر جو ہے پیشن گوئی کی تھی کہ رومی جو ہے غالب آ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عدلا، ایک تو اس کے اندر قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ سچا ہے، دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کے اندر انصاف موجود ہے۔ والدین کا حکم ہے تو اس کے اندر بھی انصاف ہے، ماں باپ کا ہے، اپنا اولاد کا ہے تو اس کے لیے بھی انصاف ہے، پڑوسیوں کے لیے انصاف ہے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، ہر ایک کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، ہر ایک جو بھی حکم قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حکم کے اندر ناانصافی نہیں کی گئی ہے، ہر حکم کو ایک انصاف کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے کہ اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں، رب نے جو حکم فرما دیا اس حکم کے اندر تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر چاہے حکم بھی اسی کا ہے، تبدیل کرنا چاہے تو وہ خود ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کائنات کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے جو رب کے حکم کو تبدیل کر سکے۔ جو اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ خطاب عام لوگوں کو ہے، یعنی جو بھی اسے سن رہا ہے، جیسے آپ یا قیامت تک لوگ جو بھی سنیں گے۔ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا سننے والے، اکثر من فی الارض، اگر تو زمین میں چلنے والے اکثر لوگوں کے پیچھے چلے گا، یضلوک عن سبیل اللہ، تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ لوگوں کے پیچھے چلے گا تو تجھے کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ اور گمراہ کون کریں گے؟ اکثرا، جو زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے یہ ہمیں اصول دیا ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں رواج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اکثر لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پر ہوتے ہیں، اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ گمراہی ہوتے ہیں۔ اور اکثر کو تو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ اکثر کو تو اسی کو، اکثر اور جمہوریت ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اگر حکمران اس بات پر ووٹنگ کرے نا کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے، اور 100 میں سے اگر 60 بندہ کہہ دے کہ شراب حلال ہے تو جمہوریت کہتی ہے کہ حلال ہے۔ ہاں، یہ بل ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو بل پیش ہوتے ہیں اس کی ہوتا ہی یہی ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ پیچھے سود پر ووٹنگ ہوئی ہے، حالانکہ سود پر ووٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھے ووٹنگ تو ہوتی ہے عام بات کے اندر ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے اس پر ووٹنگ کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ بلکہ اس پر تو ووٹنگ کرنے والا بندہ کافر ہے۔ ووٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل کرے مانے، جس کا دل کرے نہ مانے۔
سود کے متعلق پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا گیا کہ آیا پاکستان کے اندر سود بند کر دے یا نہ کرے. اکثریت حاجیوں نے کہا تھا کہ جی نہ، ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ سودی نظام پاکستان کے اندر تو اکثر نے کہا دیا، ٹھیک ہے. اور یہ نظام ہمارے جناب اللہ کسی سود کو بند کرنا تو کسی کے بارے میں نہیں کھاتا ہے، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ جناب ایم این اے ایم پی، ان کا سارا نظام چلتا ہی سود پر ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال مقصد کیا ہے؟ اسلامی نظام اور جمہوری نظام کے اندر یہ فرق ہے کہ جمہوریت کیا ہے کہ جدھر 10 بندے اکٹھے ہو گئے، اگر کل کو ووٹنگ کی جائے کہ بلاول جو ہے وہ نواز شریف کا بیٹا، یہ زرداری کا، 60 بندہ کہہ دیں یہ نواز شریف کا ہے، تو یہ قانون ہے کہ بلاول کس کا بیٹا ہوگا؟ نواز شریف کا. یہ کیا ہے؟ جمہوریت. اسلام یہ جو خلافت ہے وہ کیا ہے؟ خلافت یہ ہے کہ اگر سگا بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے نا سامنے، اسلام اس کو نہیں مانتا، نہیں مانتا. اسلام حق کو دیکھتا ہے، اسلام اکثریت کو نہیں دیکھتا. یہ اصول ہے. 25 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی اسلام کے تابع ہے، اسلام کا اس کو استثناء حاصل ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، پاکستان کے اندر ججوں کا اور جرنیلوں کا اکاؤنٹ چیک نہیں ہو سکتا. یا اب ہمارے ججوں نے، یہ خبیثوں نے ایک نیا انہوں نے ایک وہ کیا ہے، قانون پیش کیا، پاس کیا ہے کہ کسی بھی ایئرپورٹ پر جج کی اور جج کی بیوی کی تلاشی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ آئی نا؟ کسی جج کی تلاشی نہیں ہو سکتی، کسی جج کی بیوی کی تلاشی نہیں ہو سکتی ہے. وہ چاہے ہیروین درمیان میں لے جائیں، چرس پی کے لے جائیں، ڈالر لے جائیں، جو مرضی لے جائے، لے آئے لے جائیں، ان کی چیک نہیں ہو سکتا ان کا. یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے. خلافت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. دیہاتی کھڑا ہو کے کہتا خطبہ نہ سنا، تقریر آج نہیں سنیں گے، یہ بتائیے جو قمیض پہنی ہے کہاں سے لی ہے؟ آج تقریر نہیں، آج جواب دے. وزیر اعظم نے ایک بار بھی امیر المومنین نے نہیں کہا جی مجھے تو استثناء حاصل ہے، میں تو 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، میں تو امیر المومنین ہوں. کہا نا، تقریر بعد میں، آج جمعے کا خطبہ نہیں ہوگا، پہلے بتا یہ جو قمیض پہنی ہے کہاں سے آئی ہے. کہا پھر یار میں کچھ کیا جواب دوں گا؟ پھر عبداللہ بیٹھا وہ جواب دے گا. کہا عبداللہ تو بتا میں نے قمیض کہاں سے نہیں بنائی ہے. کہا یار ایک چادر بابے کی تھی، ایک چادر میری تھی، اور ابا جی کا کیونکہ قد لمبا ہے تو ایک چادر سے ابا جی کا قد نہیں بنتا تھا، تو میں نے اپنی چادر دی ہے، ہم نے 2 چادروں کو ملا کے ابا جی کی قمیض بنائی ہے. یہ خلافت ہے. یہاں پہ جواب دینا پڑتا ہے، سمجھ آئی نا؟ فاروق اعظم نے پہلا خطبہ فرمایا لوگوں امیر المومنین بننے کے بعد، اگر میں سیدھے راستے پہ نہ چلوں پھر کیا کر لو گے میرا؟ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار نکال کے اس نے کہا یہ دیکھا ہے اگر تو سیدھا نہ چلا تجھے ہم تلوار کے ساتھ سیدھا کر دیں گے. تو کون ہے سیدھا نہ چلنے والا بھائی؟ بات سمجھیں نا؟ یہ جمہوریت ایک لعنت ہے جس کو آپ لے کے پھر رہے ہیں، وگرنہ اسلام کے اندر جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر صرف حقانیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے اندر صرف انصاف ہے، وہ اس کے اندر کوئی بھی رگڑا جا سکتا ہے. آپ اندازہ کریں یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ گیا، یہودی پیسے لینے کے لیے آ گیا. اسلام دیکھیں، اس نے یہودی نے آیا بھی ٹائم سے پہلے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹائم مقرر ہوا تھا نا کہ فلاں ٹائم کو پیسے دینے ہیں، اس نے وہ وعدے سے بھی پہلے آ گیا اور آ کے بدتمیزی کرنے لگا. کہنا جی آپ میرے پیسے واپس کریں. فاروق اعظم جو ہے دیکھا کہ یہودی جو ہے بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ نے آتے فوراً جناب اللہ تلوار نکالے، کہا جی میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا حضور آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ پیسے مانگنے آیا ہے، تیرا حق بنتا تھا تو مجھے کہتا کہ حضور اس کے پیسے دینا تو پیسے دے. یہ انصاف ہے. حضور نے اپنی ذات کو بطور مثال رکھا، فرمایا عمر انصاف کی بات یہ تھی کہ تم مجھے کہتا کہ آقا نبی اپنی جگہ پہ، ہم آپ کی امتی ہیں، گزارش صرف یہ ہے پیسے مانگنے آئے تو اس کے پیسے واپس کریں. یہ کیا ہے؟ انصاف ہے. یہاں پہ تو صدیق اکبر بھی نہیں بچتے، یہاں تو عمر بھی نہیں بچتا، یہاں تو مولا علی بھی نہیں بچتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جمہوریت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کبھی آپ یہ اب الیکشن آ چکے ہیں نا، ایک ایم این اے چاہے اس کے اوپر 20 پرچے ہیں نا جی، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ جیل کے اندر بیٹھا الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ 5 حلقوں کے اندر الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن ایک بندہ 2 جگہ سے ووٹ نہیں دے سکتا. کیوں؟
کیونکہ اگر وہ 5 حلقوں میں سے 4 سے ہار بھی گیا تو پھر 5 میں تو جیت ہی جائے گا نا. گل سمجھی نا. یعنی اگر ایک ایم این اے ایم پی لڑنے والا الیکشن لڑنے والا 5 جگہوں سے لڑنا چاہے تو اس کو اجازت ہے, 2 حلقوں سے لڑنا چاہے تو اجازت ہے, لڑ سکتا ہے. لیکن ووٹر کو اجازت نہیں کہ وہ 2 جگہ سے جا کے ووٹ دے سکے. وہ جو انگوٹھے والا سسٹم چلا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ فیکٹریوں کے اندر جو انگوٹھا لگا کے جاتے ہیں, بایو میٹرکس. ہر جگہ پہ جو بایو میٹرک سسٹم چلا ہوا ہے, یہ الیکشن میں کیوں نہیں لاتے؟ الیکشن میں وہی ٹھپا سسٹم, ان کو پتہ نا اپنا بندہ بٹھا کے جتنے مرضی ٹھپے لگوا کے فلانے دنارے بجن کے فلانے دنارے بجن کے. یہ جمہوریت اور اس خلافت کے اندر یہ فرق ہے. تو بہرحال جمہوریت کس کا نام ہے؟ غریبوں سے لو اور امیروں کو دو. اور خلافت کس کا نام ہے؟ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو. پھر بھی اس قوم کے وارے نہیں کھاتی یار خلافت, اسلام اس کے بارے نہیں کھاتا. ہر مہینے ٹیکس بھرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے. اسلام ٹیکس نہیں لگتا, اسلام کا اصول ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے, آپ نے ایک بابے کو دیکھا بھیک مانگ رہا تھا. مایا بابا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا جی جوان تھا کماتا تھا, اب بوڑھا ہو گیا کمایا نہیں جاتا. تو آپ نے فرمایا تو میرے پاس آ جائیں, میں تیرا خرچہ لگا دوں گا. تو کسی نے بتایا حضور عیسائی ہے, چوڑا ہے. آپ نے فرمایا یار پھر تو اور بھی غلط بات ہوگی نا کہ جب تک یہ جوان رہا ہم اس سے ٹیکس لیتے رہے, جزیہ لیتے رہے, آج بوڑھا ہو گیا تو آج اس کو ایسے چھوڑ دے. فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اسلام کے اندر اور جمہوریت میں یہ فرق تو ہے نا. اسلام کے اندر ہر کسی کو جواب دینا پڑتا ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑی منصب پر کیوں نہ بیٹھا ہو. بات سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تو تے اکثر من فی الارض, فرمایا زمین میں چلنے والے لوگوں کے پیچھے نہ چل. اکثر ان میں سے کون ہے؟ یضلوک عن سبیل اللہ, تجھے اللہ کے راستے سے کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے. کیوں؟ اچھا گمراہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی بیان فرمایا ان یتبعون الا الظن, اکثر لوگ صرف اور صرف اپنے خیال کے مطابق باتیں کرتے ہیں, یعنی علم نہیں ہوتا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور وہ صرف اور صرف اندازوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کے پاس کیونکہ علم نہیں ہوتا, اندازے لگا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اندازے لگا کے جو دین سیکھتے ہیں, اندازے لگا کے ساری باتیں کرتے ہیں. فرمایا اس وجہ سے لوگ تجھے گمراہ کر دیں گے. حقیقت کچھ اور ہوگی اور اندازہ ظاہر جو بات علم کے مطابق ہوگی وہ اور ہے, جو اندازہ لگانا ہے تکا لگانا ہے وہ اور ہے. اور آج دیکھ لیں اکثر لوگ صرف دین کو تکے سے سیکھتے ہیں. کہتے جی میرا خیال ہے جی انج کر لئیے, ٹھیک ہے. تو یہ خیال جو ہے نا یہ غلط ہے. جہاں پہ قرآن آ گیا ہے وہاں پہ خیال تو نہیں چل سکتا نا, جہاں پہ حدیث آ گئی ہے وہاں پہ خیال تو نہیں چل سکتا. تو خیالات کی گنجائش نہیں ہے. خیالات کی گنجائش صرف جمہوریت کے اندر ہو سکتی ہے کہ میرا خیال ہے جی سب کو ووٹ دینا چاہیے, وگرنہ خلافت کے اندر اسلام کے اندر خیالات کی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کے اندر کسی کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, میں اختیار صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے, کسی کے پاس اختیار. مزیداری کی بات ہے کہ اختیار اسلام کے اندر بادشاہ کے پاس اختیار نہیں ہے. اسلام کے اندر حاکم کے پاس بھی اختیار نہیں. حاکم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہے. اگر وہ تب تک حاکم جو ہے وہ سیدھے اس کی اتباع ضروری ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں چل رہا ہے. اگر حاکم ٹیڑھا ہوگا تو اس کی اتباع ضروری نہیں ہے. ہاں یاد رکھیں, ہارون رشید نے ایک بزرگ کو پیغام بھجوایا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. تو ہارون رشید نے اپنے خادم جو قاصد تھا جو پیغام لے کے جا رہا تھا اس کو یہ آیت لکھ کے بھیجی, کہا انہیں جا کے دے, کیونکہ میں حاکم ہوں اور حاکم کی اطاعت بھی فرض ہے, حاکم کا کہنا ماننا بھی فرض ہے. تو جا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر, کیا ایمان والو اللہ کی بھی فرما برداری کرو, اللہ کے رسول کی بھی کرو اور حاکم کی بھی کرو. تو اس لیے فلہذا میں حاکم ہوں, میری فرما برداری کرنا بھی آپ پر فرض ہے. جب بزرگوں کے پاس وہ خط گیا نا کہ ہارون رشید نے یہ لکھ کے بھیجا ہے, تو آپ نے فرمایا بھی ہارون رشید کو جا کے کہہ دے کہ ابھی میں اللہ کی فرما برداری سے فارغ ہی نہیں ہوا. بھائی اس اللہ کے رسول اللہ کی فرما برداری سے فارغ ہوں گا تو پھر اس کے بعد بھی اللہ کا رسول ہے. ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے فراغت مل گئی تو بعد میں تیرا نمبر آتا ہے, پھر تیری بھی کہنا مان لیں گے. پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو ماننے دے نا, جو آیت تو نے لکھ کے بھیجی اسی کا جواب ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.